السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم ازمیل جنون کا ایپیسوڈ 12 اسٹارٹ کریں گے، جسے تحریر کیا ہے علی زاید نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ٹائم کو زیادہ ویسٹ نہیں کرتے ہیں، تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ارسم کی خالہ ارسم کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، جس پر ارسم مسکرا دیا۔ شکریہ نہیں بولو گے ہمیں؟ وہ ارسم کے قریب بیٹھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ کس چیز کا شکریہ؟ ارسم نے ان کی شرارت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ بھئی ہم تمہارے ہونے والی دلہن کو تمہارے نام کی انگوٹھی پہنا کر آئے ہیں، پوری نہیں، مگر اب وہ تمہاری امانت بن چکی ہے، اس حوالے سے تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں تو ہمیں ایک گرینڈ پارٹی دینی چاہیے۔ وہ ارسم کو تفصیل سے آگاہ کرنے لگی، جبکہ ان کے قریب بیٹھے ابراہیم صاحب چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میری ہی امانت تھی، اگر آپ اسے انگوٹھی پہنانے نہ بھی جاتی تب بھی میں اس سے شادی کر لیتا، ارسم بے نیاز انداز میں بولا۔ اور تم ہمارے بغیر کیسے شادی کر لیتے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ارسم کو مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ میں صرف نکاح کرتا، میں اپنی محبت کو اپنی دسترس میں لے آتا، میرے لیے یہ سب مشکل نہیں تھا، ارسم اتنا بے نیاز انداز میں بولا جیسے اسے امایہ سے نکاح کے لیے ان کی بالکل ضرورت نہ ہو، بلکہ اس کی خالہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر انہیں تنگ کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر جھاڑا۔ اتنے تم 30 مار خان، میں بھی دیکھتی کہ کیسے اکیلے کو کوئی اپنی بیٹی دے دیتا، اور اگر اتنی جرأت ہے تو اکیلے بارات لے کر جانا اور اکیلے اپنی دلہن کو لے آنا، ہم نہیں جا رہے تمہارے ساتھ۔ وہ بھرپور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، جس پر ارسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اب جب آپ نے شروعات کر ہی دی ہے تو اب میں اکیلا جا کر کیا کروں گا؟ اب تو میری دلہن لینے بھی آپ ہی میرے ساتھ جائیں گی، ارسم ان کے گرد بازو کا حصار بناتے ہوئے بولا۔ اچھا، اس ناراضگی کو چھوڑو اور اپنی تیاریاں شروع کرو، کیونکہ اگلے ہفتے وہ لوگ ارسم سے ملنے آ رہے ہیں۔ ابراہیم صاحب ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس پر ارسم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ارسم بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ امایہ چینج کر باہر نکلی تو اشال کمرے میں موجود نہیں تھی، شاید وہ جا چکی تھی، اس کو کوئی بلانے آیا تھا، جبکہ امایہ کا فون زور و شور سے بج رہا تھا اور اسی کٹی بیڈ پر اچھل رہی تھی اور فون سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ فون کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو پورے کمرے میں شور کیے ہوئے تھا۔ امایہ نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، جبکہ فون کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ خوف کے مارے سفید پڑ گیا۔ فون 2 بار بج کر بند ہو چکا تھا، مگر امایہ وہیں فریز بنی کھڑی تھی جب دوبارہ فون بجا۔ امایہ نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ فون کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا، جبکہ وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ مایا؟ ارسم کی وہی بھاری گمگیر سرگوشی نما آواز امایہ کے وجود میں کپکپی پیدا کر گئی۔ کانگریچولیشنز وائف ٹو بی۔ ارسم کی بات سنتے امایہ کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ امایہ عجیب سی الجھن کا شکار ہوتے ہوئے بولی۔ وہی جو تم ابھی دیکھ کر آئی ہو، ارسم بھی پرسکون انداز میں بولا۔ امایہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسم جو بولنا چاہ رہا ہے وہ امایہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کا دماغ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ تمہاری انگلی میں موجود انگوٹھی یقین دہانے کے لیے کافی ہے کہ تم اب میرے نام سے منسلک ہو چکی ہو۔ ارسم کی آواز میں ایک خوشی تھی، ایک سرشاری تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا! امایہ کا حیرت سے برا حال تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو ارسم بول رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ ایسا ہو چکا ہے مایا، ارسم بولتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری امانت ہو۔ امایہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ اور میں تمہارے نام پر اپنی مہر لگا چکا ہوں، اب تم جلد میرے نکاح میں آؤ گی اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ارسم گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ امایہ تو گمسم ہی ہو چکی تھی۔ تمہارے لیے کچھ گفٹس میں نے خود پسند کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تم خود کھولو، اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ ہونے والی بیوی ہونے والے شوہر کی طرف سے منگنی کی بہت مبارکباد۔ ارسم کا انداز جتانے والا تھا، جیسے وہ امایہ پر بہت کچھ جتا چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ فون بھی بند کر چکا تھا، جبکہ امایہ حیرت میں ڈوبی وہیں بیٹھ گئی
اور سامنے پڑے گفٹس کو دیکھنے لگی جنہیں رنگ برنگے گفٹ پیپرز میں پیک کیا گیا تھا۔ نہ جانے اس کے اندر کیا تھا جو ارسم نے اسپیشل اسے فون کر کے بولا تھا کہ وہ خود کھولے۔ ارسم ابراہیم وہی شخص ہے جس کے نام کی انگوٹھی آج میرے ہاتھ میں پہنائی گئی ہے۔ امایہ اپنے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ اس کا دل ایک الگ ہی رفتار میں دھڑک رہا تھا اور خوف تو جیسے کہیں دور جا سویا تھا۔ جو خوف اس کے دل کو کھائے جا رہا تھا وہ خوف ایک دم سے ختم ہو چکا تھا، مگر کیسے یہ سمجھنے سے امایہ قاصر تھی۔ اس نے مجھے چیٹ کیا، یعنی اس نے دھوکے سے میرے ساتھ منگنی کی۔ اگر مجھے بتا دیتا کہ یہ وہی شخص ہے تو کیا میں نے اس کو کھا جانا تھا؟ بے مروت کہیں کا۔ امایہ کے دل میں ایک دم سے ارسم کے لیے غصہ آ سمایا۔ نہیں کھول رہی میں اس کے دیے کوئی بھی گفٹ، بھاڑ میں جائے۔ امایہ غصے سے بولتے ہوئے اٹھی اور اپنی کٹی کو اس کے بیڈ پر لٹانے کے بعد خود سر تا پیر کمبل اوڑھتے سوتی بنی۔ امایہ کے سر سے ہر قسم کی پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ارسم کے ساتھ کوئی نا انصافی اور خیانت نہیں کی تھی، یہی بات اس کی روح کو پرسکون کر گئی تھی۔ امایہ کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ اپنے بال سمیٹتے ہوئے امایہ بیڈ سے اٹھی اور ایک نظر اپنے قریب ہی سوتی ہوئی کٹی کی طرف دیکھا اور پھر وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد امایہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی اور اپنے روزمرہ کی تسبیح پڑھنے لگی۔ تسبیح ختم کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص میری زندگی میں کس مقصد کے لیے داخل ہوا ہے۔ وہ بنا بتائے میری زندگی میں داخل ہوا محبت کا دعویٰ لے کر، اور اب وہ بنا بتائے میری قسمت میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ اگر وہ شخص واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے بھی اس کا وفادار بنانا، اور اس شخص کی محبت میں ذرا سا بھی کھوٹ ہے تو اسے اور مجھے کسی اور رشتے میں بدلنے سے پہلے ہی جدا کر دینا۔ یا اللہ، میں ہر تکلیف تو برداشت کر سکتی ہوں مگر محبت میں کھوٹ نہیں۔ مجھے آج تک جتنی بھی محبتیں ملی ہیں سب ہر عیب سے پاک تھی، اور میری خواہش ہے کہ میرا شوہر جو مجھ سے محبت کرے وہ محبت بھی ہر عیب سے پاک ہو۔ یا اللہ، اس شخص کو میری زندگی میں اچھا نصیب بنا کر داخل کرنا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ شخص میرے لیے اچھا ہے یا برا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ شخص سچا ہے۔ میرے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر میں آپ سے اپنے نصیب کی دعا ضرور کروں گی۔ امایہ ہاتھ اٹھائے مسلسل اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کر رہی تھی۔ دعا مانگنے کے بعد امایہ نے جائے نماز اٹھائی اور اسے الماری میں رکھا۔ جب اس کی نظر صوفے پر پڑے انہی گفٹ پر پڑی جن کے بارے میں کل ارسم نے بولا تھا کہ وہ انہیں خود کھولے۔ نہ جانے امایہ کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے اس کے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ صوفے پر بیٹھ کر بغیر ان گفٹس کی طرف دیکھنے لگی۔ کافی زیادہ گفٹس تو یہ شال کھول چکی تھی، مگر یہ گفٹس الگ تھے جنہیں ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ امایہ نے سامنے پڑا باکس اپنے آگے رکھا اور آہستہ آہستہ اسے کھولنے لگی۔ وہ باکس کھولتے ہی امایہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں ایک بیش قیمتی جوڑا موجود تھا۔ ویسے تو وہ سفید رنگ میں تھا، مگر وہ اتنا خوبصورت اور ہیوی تھا کہ بغیر اسے کھولے ہی امایہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ امایہ نے وہ جوڑا نکال کر باہر رکھا، جب وہیں سے ایک چھوٹی سی چٹ ملی، جسے پکڑتے ہوئے امایہ نے اس کے اوپر لکھے ہوئے حروف پڑھنا شروع کیے، جس پر لکھا تھا: یہ ہمارے نکاح کا جوڑا ہے۔ جس دن تمہارا اور میرا نکاح ہوگا اس دن تم اس جوڑے کو زیب تن کرو گی۔ یہ چٹ ارسم نے لکھی تھی۔ امایہ اس کی لکھائی پہچان چکی تھی۔ امایہ نے وہ ڈریس کھول کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بیش قیمتی ڈریس یوں ہی دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ امایہ نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں اس جوڑے کے ساتھ میچنگ جیولری تھی، جو ہیروں سے ڈیزائن کروائی گئی تھی۔ وہ زیادہ ہیوی تو نہیں تھی، مگر زیادہ ہلکی بھی نہیں تھی۔ امایہ تھی کہ تو آنکھیں چمکنے لگی تھی اپنے سامنے اتنی چمکدار جیولری دیکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے ڈائمنڈ زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے، ایسا تھا کہ اس نے اتنے بیش قیمتی چیزیں زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اور یہ سب اس کے لیے تھا۔ امایہ کو جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ تو اتنی بھاری چیزیں کیسے ہینڈل کرے گی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً وہ خوشی سے پاگل ہوتی کہ اسے اتنا کچھ گفٹس میں ملا ہے، جبکہ امایہ اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ وہ اس بھاری جوڑے کو اور بھاری جیولری کو کیسے سنبھالے گی۔ اس سے تو ہلکا پھلکا جوڑا بھی بہت مشکل سے ہینڈل ہوتا ہے، یہ تو پھر اتنا بھاری عروسی جوڑا تھا۔ یوں ہی سارے گفٹس کھولنے کے بعد امایہ نے انہیں باری باری الماری میں سیٹ کیا، اور اسی دوران اس کی صبح کے 7 بج گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ کالج سے چھٹیاں تھیں، ورنہ امایہ تو کالج جانے کی جلدی میں یہ گفٹس بھی نہ دیکھ پاتی۔ امایہ نے نظر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے، اور پھر اس نے ایک نظر اپنے بیڈ پر کھیلتی کٹی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں ڈالتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔
اب اسے اپنی کٹی کے ناشتے کا کوئی انتظام کرنا تھا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ ناشتے میں کیا بن رہا ہے۔ جبکہ امایا کو باہر جاتا دیکھ کر کٹی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ امایا جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی، اس لیے وہ پرسکون انداز میں کمرے سے نکلی اور کچن کی جانب چل دی۔ نصرت تم رک جاتی کچھ دن، اور ابھی کل ہی تو آئی ہو اور آج واپس جا رہی ہو۔ ابراہیم صاحب ارسم کی خالہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جن کے اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر واپسی کی فلائٹ تھی اور اس وقت وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ بھائی میں تو لازمی رکتی، مگر آپ کو پتہ تو ہے فراز وہاں اکیلے ہیں اور میرے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں۔ میڈیسن بھی ٹائم پر نہیں لیتے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ اب جب اگلی بار آؤں گی تو انہیں ساتھ ہی لے کر آؤں گی تاکہ کافی دیر یہیں پر گزار کر جاؤں۔ اور ابراہیم صاحب کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، نصرت ارسم کی اکلوتی خالہ تھی جن کی شادی فراز صاحب سے ہوئی تھی، مگر خدا نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ انہوں نے ارسم کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھا تھا، جبکہ ارسم نے بھی کبھی انہیں اپنی ماں سے کم درجہ نہیں دیا تھا۔ وہ بالکل ان کی فیملی کی طرح تھی۔ فراز صاحب کا امریکہ میں اپنا بزنس تھا اور دونوں میاں بیوی وہیں پر سیٹل تھے۔ اب تو آپ بس ارسم کی شادی کی تیاریاں کریں بھائی، برا مت مانیے گا، مگر مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی کہ آپ نے لڑکی کی پڑھائی تک وقت دیا ہے۔ شادی کروا دیتے آپ اور بعد میں وہ پڑھائی کرتی رہتی، اسے یہاں پر کس نے روکنا تھا؟ انہوں نے اپنے دل کی بات بولی جو کب سے وہ کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ بھی ارسم کی شادی کے بہت سے ارمان اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی، مگر 4 سے 5 سال امایا کی پڑھائی کے لیے شادی کا انتظار کرنا، انہیں یہ چیز مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ لڑکی نہیں امایا، ارسم نے اس کا فکرہ درست کیا اور انہیں بتانا بہتر سمجھا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ اس کا نام امایا ہے۔ جبکہ ارسم کے اس طرح بولنے پر ابراہیم صاحب اور اس کی خالہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ ارسم نے اس چیز پر غور نہیں کیا کیونکہ وہ صرف ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ کان تو اس کے انہی دونوں کی طرف تھے، کیونکہ یہاں اس کے مطلب کی بات چل رہی تھی، یعنی امایا ازمیل کی بات چل رہی تھی، اور اس مقام پر وہ چاہ کر بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے بچی کے والد سے وعدہ کیا ہے اور بچی نے شرط بھی تو یہی رکھی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل ہونے تک شادی نہیں کرے گی، جبکہ منگنی کے لیے تو وہ راضی تھی۔ منگنی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، عنقریب ہم ان دونوں کا نکاح بھی کر دیں گے۔ شادی کا کیا ہے، جب امایا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب اس کی رخصتی کروا دیں گے، کروا کر اسے لے آئیں گے۔ اتنا صبر تو کر ہی سکتا ہے میرا بیٹا، ابراہیم صاحب بہت فخر سے بولے، جبکہ صبر کے نام پر ارسم نے بڑی مشکل سے نوالا اپنے حلق سے نیچے اتارا۔ وہ یہاں مرے جا رہا تھا مایا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، اور یہاں پر اس کا باپ بہت فخریہ انداز میں پورے 5 سال صبر کے کڑوے گھونٹ بھرنے کے مشورے دے رہا تھا۔ ارسم کو منظور تھی امایا کی شرطیں، وہ اسے پڑھائی سے نہیں روکنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ امایا اس کی دسترس میں آ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ اسے پڑھائی سے نہیں روکے گا اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ذمہ داری ڈالی جائے گی، مگر ابھی تک اسے اپنی بات منظور ہونے کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر مجھے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ آپ لڑکی کے ماں باپ سے بات کریں، انہیں بولیں کہ وہ شادی کروا دیں، شادی کے بعد ہی بچی کی پڑھائی جاری رہے گی، ہم اس کی پڑھائی کو نہیں رکوائیں گے، اور نہ ہی ہم سو کالڈ پرانے ساس سسر کی طرح ہیں جو بچی کی پڑھائی چھڑوا کر اس سے کام کروائیں گے۔ نصرت بیگم پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ارسم کی جلدی شادی ہو جائے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر ابھی یہ وقت مناسب نہیں، اور میں وعدہ کر چکا ہوں جب بچی چاہے گی تب ہی شادی ہوگی۔ اب اس موضوع پر دوبارہ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ابراہیم صاحب نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے بات ہی ختم کر دی، جس پر نصرت بیگم بالکل خاموش ہو گئی، جبکہ ارسم بھی خاموشی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو خدا حافظ بولتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آج سب نے عفاف کو مائیں بٹھانے جانا تھا، جس میں صرف گھر کی خواتین ہی موجود تھیں، جبکہ مرد حضرات کو گھر پر ہی رکنے کا حکم دیا گیا تھا، جن میں حمزہ، ہادی، حیدر اور عارف موجود تھے، جبکہ فضل صاحب اور عارف صاحب نے گھر کی خواتین کے ساتھ ہی جانا تھا۔ دس از ناٹ فیئر ماما، ہم دونوں تو چھوٹے ہیں، ہم دونوں کو تو لے جائیں، ہمیں بھی بھابھی کو دیکھنا ہے۔ ہادی اور حمزہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اسماء بیگم کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے اور بار بار بول رہے تھے کہ انہیں بھی ساتھ لے کر جایا جائے، کیونکہ وہ دونوں بھی گھر کے چھوٹے بیٹے تھے، جبکہ وہ انہیں 1000 بار سمجھا چکے تھے کہ یہ لڑکیوں کا فنکشن ہوتا ہے، اس میں لڑکے نہیں ہوتے، جبکہ ان دونوں ڈھیٹوں کو بالکل فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ دونوں چاہتے تھے کہ صرف ان کی بات مانی جائے۔
اور انہیں بھی ساتھ لے کر جایا جائے۔ حمزہ اور ہادی، میں تم لوگوں کو آخری بار سمجھا رہی ہوں، چپ چاپ سائڈ پر بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً تمہارے بابا کو بتانا پڑے گا، پھر وہ تم دونوں کو اپنے طریقے سے ایک جگہ پر بٹھائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں کو ان کی بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ اسما بیگم بھی تنگ آ چکی تھی ان کے بار بار ضد کرنے پر، اس لیے وہ انہیں وارن کرتے ہوئے بولی، جس کا اثر فوراً ہی ان دونوں پر ہو گیا، اور وہ دونوں ہی منہ پھلا کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے منہ یوں پھولے ہوئے تھے جیسے کسی نے غبارے میں ہوا بھر دی ہو۔ مما، آئی ایم ریڈی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ امایا چہکتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی اور گول گول گھوم کر اسما بیگم کو دکھانے لگی۔ وہ اس وقت پیلے رنگ کے پاؤں کو چھوٹی فراک میں ملبوس تھی جس پر ملٹی پھولوں کا کام ہوا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنے ہوئے تھے جبکہ بالوں کو ہلکے سے کیچڑ میں قید کیے پشت پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ تھا جبکہ گلابی ہونٹوں کو گلابی لپسٹک کے ساتھ رنگ کر مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ پیلا رنگ اس پر بہت جچتا تھا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو میری بچی، اسما بیگم امایا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ امایا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ جگہ لے چکی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور سب سے بڑھ کر ان کی لاڈلی اولاد۔ وہ تو جتنی بار اس کے صدقے واری جاتی تھی اتنا ہی کم تھا، یا شاید یہ صرف ایک ماں کو ہی کم لگتا تھا، کیونکہ سب مائیں اپنی اولاد کے معاملے میں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کیا ہوا، تم دونوں کا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ امایا کی نظر ہادی اور حمزہ پر پڑی تو ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ امایا کے پوچھنے پر ان دونوں نے مزید منہ پھلا لیا۔ اب بتاؤ کہ کیوں بندروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو؟ امایا ان دونوں کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ دونوں ہم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور چھوٹی ماما سے ان دونوں کو ڈانٹ پڑی ہے۔ شال لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا انداز حمزہ اور ہادی کو چھیڑنے والا تھا جس پر وہ پھر بھڑکے بیٹھے ہوئے مزید بھڑک چکے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، ہم انہیں ساتھ لے ہی چلتے ہیں نا، اچھا ہوگا، سب مل کر انجوائے کر لیں گے۔ امایا اسما بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ امایا کے اس طرح بولنے پر وہ دونوں جلدی سے چوکس ہو کر بیٹھے۔ نہیں بیٹا، وہ صرف لیڈیز کا فنکشن ہے اور سب لیڈیز میں یہ دونوں کیا کریں گے؟ اگر یہ دونوں بھی گئے تو مجبوراً ہمیں ان دونوں کو باہر بٹھانا پڑے گا، اور دونوں باہر اکیلے بیٹھ کر بلا وجہ بور ہی ہوں گے، اس لیے گھر پر رہیں اپنے بھائیوں کے پاس۔ اسما بیگم نے اب کی بار پیار سے سمجھانا چاہا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اب پھر کیا کیا جائے؟ تم دونوں گھر لے رہو، ہم جلد واپس آ جائیں گے، پھر ہم خود یہاں ڈھولکی رکھیں گے۔ امایا نے جیسے مسئلے کا حل نکالا، جبکہ حمزہ اور ہادی کا منہ دوبارہ بن چکا تھا۔ چلو اٹھو، شاباش، سارا سامان اور گفٹس گاڑی میں رکھو، ہم بھی بس آ رہے ہیں۔ اسما بیگم ہادی اور حمزہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تو انہیں دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرائے اور وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی امایا نے اشال کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک دم لاؤنج میں ان دونوں کے قہقہے چھوٹے۔ یہ تو وہ دونوں ہی جانتی تھی کہ ان کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر وہ دونوں کیسے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ آئندہ تم اس سے پہلے سے بھی زیادہ نظر رکھو گی، آئندہ سے تم میری جان کے ساتھ ساتھ اس کی جان کی بھی حفاظت کرو گے، چاہے تم میرے لیے لاپرواہی برت لینا، مگر امایا کے معاملے میں اگر تم نے تھوڑی سی بھی بے نیازی دکھائی یا تمہاری وجہ سے اسے کوئی بھی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے انصر، اور تم جانتے ہو میری ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں پایا جاتا۔ ارسلان اپنی کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے سنجیدہ نظر سامنے بیٹھے انصر کے چہرے پر گاڑتے ہوئے ترکی بترکی بولا، جبکہ انصر نے نظریں جھکاتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص امایا کے بارے میں کتنا پاگل ہے۔ وہ واقعی میں وہ کر سکتا ہے جو وہ بول رہا ہے، اسے اپنی جان سے پہلے بھی امایا کی فکر تھی۔ جی سر، ٹھیک ہے، میں ہر وقت میم پر نظر رکھوں گا، انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ بے فکر رہیں۔ انصر نے تابعداری سے جواب دیا۔ اس وقت کہاں ہیں وہ؟ ارسلان نے اگلا سوال پوچھا۔ سر، میم اس وقت اپنی بھابھی کے گھر موجود ہیں، صرف وہی نہیں بلکہ ان کے گھر کی سبھی لوگ وہیں پر موجود ہیں سوائے مرد حضرات کے، کیونکہ وہ سب دلہن کو مائیوں بٹھانے گئے ہیں۔ انصر نے ارسلان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تو ارسلان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھا اور آفس روم سے باہر نکل گیا۔ انصر کے جاتے ہی ارسلان نے اپنا فون اٹھایا اور امایا کے نمبر پر کال ملائی، مگر فون آگے سے نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے ایک میسیج لکھا اور امایا کے نمبر پر سینڈ کر دیا، جو پہلے تو ان سین تھا مگر 5 منٹ بعد اسے سین کر لیا گیا۔ ارسلان نے تقریباً 10 منٹ تک امایا کے جواب کا انتظار کیا، جواب دیے بغیر ہی آف لائن ہو چکی تھی، یعنی اس نے ارسلان کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارسلان کو ایک دم سے
امایا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے امایا کو ایک میسج لکھ کر بھیجا جو پہلے کی طرح سین تو ہو چکا تھا مگر پھر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اب کی بار ارسم نے میسج کے بجائے امایا کو کال ملا جسے امایا نے آگے سے کاٹ دیا۔ جب چوتھی کال بھی اسی طرح کاٹی گئی تو ارسم ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں کچھ ہی منٹوں میں غصے کی وجہ سے سرخ انگارہ پڑ چکی تھی۔ ارسم نے کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے پہن کر گاڑی کی چابی اور اپنا فون پکڑتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اب تو وہ اس سے آمنے سامنے ہی بات کرنے کے ارادے رکھتا تھا بلکہ خود کو اگنور کیے جانے کا حساب لینا چاہتا تھا اور یقیناً اب امایا کی خیر نہیں تھی جو ارسم کو اگنور کرنے کی غلطی کر چکی تھی۔ ارسم رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے افاق کے گھر پہنچا تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا جبکہ آنکھیں تو یوں تھی جیسے کسی نے انگاروں پر بٹھا دیا ہو۔ غصے کی وجہ سے ماتھے اور گردن کی نسیں جو کہ پھلی ہوئی تھیں وہ صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ کوئی بھی شخص دیکھ کر ارسم سے خوف کھا سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ کوئی عام انسان ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتا تھا مگر اپنی محبت کے ہاتھوں نظر انداز ہونا نہیں، اور یہ کام تو امایا جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ پھر کیسے وہ اپنے اشتیاق پر قابو پاتا؟ گاڑی کو گھر کے کچھ فاصلے پر روکتے ہوئے ارسم نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال ملائی جبکہ اگلے بندے کا جواب سنتے ہی اس نے کال بند کر دی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں موند لی۔ اندر سب لڑکیوں نے مل کر رونق لگائی ہوئی تھی۔ درمیان میں ڈھولک رکھی گئی تھی جبکہ ڈھولک کے ارد گرد گول دائرہ بنائے بیٹھی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں اور ساتھ اپنی خوبصورت آواز میں گا بھی رہی تھیں جبکہ امایا اور اشاق بھی انہی میں شامل تھی۔ ابھی تو ان کی رسم ختم ہوئی تھی اور اب تھوڑی دیر ہلا گلا کرنے کے بعد ان کا ارادہ واپس گھر جانے کا تھا اور وہ دونوں اس فنکشن کو کافی زیادہ انجوائے کر رہی تھیں۔ آپ ہی بات سنیں۔ امایا ان سب کے درمیان بیٹھی تھی جب ایک چھوٹی سی بچی جو تقریباً 7 سے 8 سال کی تھی امایا کے قریب آئی اور جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب بولی تو امایا نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ ہی وہ باہر آپ کے کوئی دوست آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس بچی نے دوبارہ جھکتے ہوئے امایا کے کان میں اپنی بات کہی جسے سنتے ہوئے پہلے تو امایا کے چہرے پر ناسمجھی در آئی بھلا اس کی یہاں ایسی کون سی دوست تھی جو اس سے ملنے آئی تھی۔ بیٹا پکی بات ہے کہ کوئی مجھ سے ہی ملنے آیا ہے؟ امایا نے تصدیق چاہی۔ آپ کا نام امایا ہے نا؟ اس بچی نے امایا سے پوچھا جس پر امایا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو آپ کو باہر آپ کی دوست بلا رہی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ ذرا جلدی آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور کسی کو اس بارے میں بتائیے گا مت۔ وہ بچی بول کر وہاں سے بھاگ گئی جبکہ امایا حیران و پریشان وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ بھلا اس کی ایسی کون سی دوست تھی جو اس سے اس وقت ملنا چاہتی تھی، وہ بھی اکیلے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ یہ بات کسی کو اور کو وہ بتا کر نہ آئے۔ امایا نے ایک نظر اپنے قریب ہی بیٹھی اشال کو دیکھا جس کا سارا دھیان ڈھولک بجاتی لڑکیوں کی طرف تھا۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے جبکہ دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی کہ نہ جانے باہر کون اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی امایا نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا ہی تھا جب اچانک سے وہاں کی لائٹ بند ہو گئی۔ امایا نے گھبراتے ہوئے اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر گہرا اندھیرا ہونے کے باعث وہ کچھ دیکھ نہ سکی اور پھر اچانک اسے اپنی کلائی پر کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ امایا نے ہڑبڑا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر مقابل کی گرفت کمزور بالکل نہ تھی اور وہ بغیر امایا کی مزاحمت کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر کی پچھلی سائڈ پر لے جانے لگا جبکہ امایا تو چیخنے چلانے سے بھی قاصر تھی، خوف کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ گھر کی پچھلی سائڈ پر آتے ہوئے ارسم نے ایک جھٹکے سے امایا کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکا جبکہ امایا کی سانسیں وہیں پر رک چکی تھیں جب وہ کسی کو اپنے اتنا قریب محسوس کر چکی تھی۔ امایا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی کہ شاید وہ اس مصیبت سے بچ سکے۔ اچانک ساری لائٹس واپس آن ہو گئی۔ ارسم کی نظر اپنے سامنے کھڑی لرزتی امایا پر پڑی تو جو سختی سے کبوتر کی طرح آنکھیں میچے ہلکا ہلکا لرز رہی تھی، شاید وہ ڈر چکی تھی۔ آنکھیں کھولو مایا، ارسم بے حد سنجیدگی سے بولا جبکہ ارسم کی آواز سن کر امایا نے مزید سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ آئی سے اوپن یور آئیز مایا۔ ارسم اب کی بار سختی سے بولا تو امایا نے ارسم کی آواز پہچانتے ہوئے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں مگر اپنے بے حد نزدیک ارسم کو دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ میرے میسیجز اور کالز کو کیوں اگنور کیا؟ ارسم نے بغیر دیر کیے اس سے اپنے حساب کتاب لینا شروع کیا جبکہ امایا کی سانسیں جو پہلے سوکھی ہوئی تھیں وہ مزید خشک ہونے لگیں۔ آنسر می وٹ آئی ایم آسکنگ یو۔
ارسم کے دوبارہ اسی لہجے میں بولنے پر امایا کام کر رہ گئی۔ میرے پاس فون نہیں تھا، میں نے اگنور نہیں کیا۔ امایا نے لرزتی آواز میں بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ کس کے پاس تھا فون اور تم نے کس کو دیا اپنا فون؟ ارسم کا لہجہ ابھی بھی یوں ہی سرد اور سنجیدہ تھا۔ اشال کے پاس تھا۔ امایا یہ بولتے ہوئے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اسے ارسم سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ امایا کی بات سن کر ارسم کے ماتھے پر بالوں میں کچھ کمی آئی۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر امایا کی طرف دیکھا، جو سختی سے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی تقریباً دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ شاید وہ ارسم کے غصے سے بچنا چاہ رہی تھی۔ آنکھیں کھولو مایا اور میری طرف دیکھو، ارسم اب ذرا نرمی سے بولا، جبکہ ارسم کی آواز سنتے امایا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی نظر ارسم کے گلے میں ابھرتی ہڈی پر پڑی ہوئی سانس اس نے اپنا گلا تر کیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، تم اتنی ڈرپوک ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ارسم نرمی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی رخسار کو سہلاتے ہوئے بولا، جبکہ امایا کو اپنے دل پسلیاں توڑ کر باہر آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو ارسم کی اتنی نزدیکی، اوپر سے اس کے بدن سے اٹھنے والی مضبوط کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ ارسم اس کے رخسار کو چھو رہا تھا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی نرم روئی کو چھو رہا ہو۔ اس کے قدرتی گلابی گال بہت خوبصورت اور نرم و ملائم سے تھے۔ ایک دم سے ارسم کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور دونوں ہاتھ امایا کے سر کے قریب دائیں بائیں ٹکا دیے، جسے امایا اس کا حصار توڑ کر فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ آئندہ جب میں تمہیں کال یا میسج کروں تو مجھے اسی وقت جواب ملنا چاہیے۔ اگر تم نے مجھے نظر انداز کرنے کی غلطی کی، ابھی تو میں تمہیں بخش رہا ہوں، مگر اگلی بار بالکل معافی نہیں دوں گا۔ اگلی بار تم سزا کی مستحق ہوگی، اور یہ مت سمجھنا کہ تم سے محبت کرتا ہوں تو تمہیں چھوڑ دوں گا، بالکل نہیں۔ تمہیں سزا ملے گی اور تمہیں وہ سزا بھگتنی پڑے گی میری جان۔ ارسم امایا کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ ارسم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے ہوئے امایا کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ وہ تو یوں چپ تھی جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اب ارسم ابراہیم کے نصیب میں لکھتی گئی ہو، اور جلد ہی میں تمہیں اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ انتظار صرف اس زمانے کا ہے، ورنہ میں تو کبھی بھی منگنی نہ کرتا، میں تو صرف نکاح کرتا، تمہیں اپنے دسترس میں لے آتا، مگر مجھے تمہارے ماں باپ کی اور اپنے باپ کی زبان کا لحاظ ہے، مجھے تمہارے فیصلے کا احترام ہے۔ جب تک تم نہیں چاہو گی تب تک ہماری شادی نہیں ہوگی، مگر ہمارا نکاح جلد ہی ہوگا، اور خود کو اس چیز کے لیے تیار کرو۔ میں بغیر نکاح کے تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، اور میرا دل مجھے تم سے دور رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اور اپنے دل کی مانتے ہوئے مجھے تمہارے قریب آنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے محرم ہونا تو ضروری ہے نا؟ ارسم مسلسل بول رہا تھا جب امایا چپ چاپ اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت ہی کہاں تھی کہ انکار کرنے کی، وہ انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ تو اس رشتے کے لیے دل و جان سے ہاں کر چکی تھی، اور اتفاقاً نہیں وہ شخص ارسم ہی تھا، یہ چیز اتفاقاً نہیں تھی، یہ سب ارسم کا کیا دھرا تھا۔ اس نے بہت طریقے سے امایا کو حاصل کیا تھا، مگر پورے طریقے سے نہیں۔ مجھے جانا ہے، امایا گھبراتے گھبراتے بولی، جس پر ارسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب تم کچھ نہیں بولو گی کیا؟ ارسم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا امایا کا یوں گھبرا گھبرا کر بات کرنا، کیونکہ آج وہ اس کے سامنے اس کی منگیتر کے روپ میں کھڑی تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی بھی یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے کسی عاشق کے سامنے نہیں بلکہ اپنے منگیتر کے سامنے کھڑی ہے، جسے قسمت نے اس کے عاشق کے ساتھ ساتھ منگیتر بھی بنا دیا۔ قسمت نے بھی اس سے ڈبل مائنڈڈ گیم کھیلی تھی۔ جب نکاح ہو جائے گا تب میں بول بھی لوں گی۔ امایا جلدی میں بول تو گئی تھی، مگر جب اس نے نظریں اٹھا کر ارسم کی جانب دیکھا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ جلدی میں کیا بول گئی تھی۔ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں وہ خود کو اور الجھا چکی تھی۔ ارسم کی گہری مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ ارسم کو امایا کی یہ بات بہت پسند آئی ہے، بلکہ وہ امایا کی اس بات سے بہت محظوظ ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، پھر نکاح کر لیتے ہیں؟ ارسم آنکھوں میں شرارت لیے امایا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا تب بتا دوں گی، آپ اپنا کام کریں۔ امایا ارسم کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ ارسم نے اپنا آپ خود ہی ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہی تو وہ اسے پیچھے کر سکی تھی، ورنہ ارسم اگر وہیں پر ڈٹا رہتا تو وہ کمزور سی لڑکی اپنے سامنے کھڑے بلڈوزر کو ہلا بھی نہ سکتی تھی۔
اور کیا خیال ہے آپ کا مسز ٹوبی، آپ کا یہ ارادہ کب تک بنے گا؟ ارسم کو تجسس ہوا یہ جاننے کا کہ اس کی مایا کب نکاح کے لیے ہاں کرے گی۔ میرا جب ارادہ بنا میں آپ کو بتا دوں گی۔ اگر آپ اس طرح نزدیک آئے تو مایا کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ اسے کیا بولے۔ تو ارسم جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تو نہ میں آپ کے کسی میسج کا جواب دوں گی اور نہ ہی میں آپ کے فون کال اٹھاؤں گی۔ امایا نے اپنی طرف سے بہت مضبوط دھمکی دی تھی، جبکہ امایا کی بات سن کر ارسم دل کھول کر مسکرایا۔ ایک پل کے لیے امایا اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی۔ کوئی مسکراتے ہوئے اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا ہے؟ ارسم ابراہیم مسکراتے ہوئے اتنا اچھا لگتا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جاتی۔ ہاں بالکل ایسا تھا۔ اس لیے تو امایا اپنی جگہ کھڑی یہ بھولے کہ وہ اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہے، صرف اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر اس طرح دیکھو گی تو نہ تو میں خود یہاں سے جاؤں گا اور نہ تمہیں جانے دوں گا، بلکہ یہاں سے نکاح کرنے کے بعد ہی ہم دونوں یہاں سے نکلیں گے۔ ارسم کی بات سنتے ہی امایا نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں بدلی اور پھر بغیر ارسم کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکل گئی، جبکہ اسے اپنے پیچھے سے ارسم کا زوردار قہقہہ سنائی دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امایا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ دل اس کا جیسے 200 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا اور سانسیں یوں پھولی ہوئی تھیں جیسے بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ عزمی کیا ہوا؟ امایا کو اپنے قریب سے اشال کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر اشال کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، میرا فون کہاں ہے؟ امایا خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اشال اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا فون تو اندر بیگ میں ہے، کسی ان نون نمبر سے کالز اور میسیجز آئے تھے، میں نے وہ دیکھے تھے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اشال نے خود ہی امایا کو ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے چلو اندر، امایا نے بولتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے اور اس کا ارادہ سب سے پہلے ارسم کا نمبر سیو کرنے کا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک ارسم کا نمبر سیو نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ابھی ارسم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تو اس کی خوش نصیبی تھی کہ ارسم نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا، ورنہ نظر انداز کیے جانے پر ارسم ابراہیم کیا کرتا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد مائیوں کا فنکشن ختم ہو چکا تھا اور سب نے واپسی کی راہ لی تھی، جبکہ سارے مہمانوں کو جانے کے بعد آفاق نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ اسے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ آفاق نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سب سے پہلے اپنا وزنی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم کی جانب قدم بڑھایا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر لگی ہلدی کو اتارنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے دوپٹہ لیے واش روم کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی بالکنی کی طرف سے کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آفاق نے گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی مقابل اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، آفاق چیخے نہ اس وجہ سے اس کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ چکا تھا، جبکہ آفاق تو خوف کے مارے آنکھیں پھیلائے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیچاری چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ آفاق لگاتار مزاحمت کر رہی تھی کہ مقابل کا ہاتھ کسی طرح اس کے چہرے سے ہٹ جائے، مگر مقابل اپنی گرفت سخت کیے کھڑا تھا۔ مقابل نے آفاق کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے رخ موڑا اور اسے اپنے بے حد نزدیک کر لیا، جبکہ مقابل کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آفاق کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چیخنے کی غلطی بالکل مت کرنا، عارف نے بولتے ہوئے نرمی سے اپنا ہاتھ آفاق کے نازک لبوں سے ہٹایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بولنے کی اجازت ملتے ہی آفاق بول اٹھی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، عارف بے نیاز انداز میں بولا۔ اب تم نہ اپنے شوہر کا فون اٹھاؤ گی، نہ میسج دیکھو گی اور نہ ہی یہ محسوس کر سکو گی کہ تمہارا شوہر تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنا ترسا ہوا ہے، تو پھر مجبوراً تمہارے شوہر کو یوں ہی چوروں کی طرح تمہاری بالکنی پھلانگ کر تم سے ملنے آنا پڑے گا۔ عارف نے بولتے ہوئے ساتھ یہاں آنے کی وجہ بھی بتائی، جس پر آفاق منہ کھولے حیرت سے عارف کو دیکھنے لگی، جو اچانک کسی جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ جبکہ آفاق کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر عارف نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ جائیں یہاں سے، آفاق عارف کے دونوں ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ایسے تو میں ہرگز نہیں جانے لگا، دلہن تم میری ہو، مائیوں تم میرے لیے بیٹھ رہی ہو اور میں نے ہی تمہیں ہلدی نہیں لگائی، یہ تو ناانصافی ہوئی، اور میں بہت خوددار انسان ہوں، میں اپنے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہونے دیتا۔ عارف آفاق کے خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولا، جس کے دائیں بائیں گال پر ہلدی لگی ہوئی تھی، جبکہ گلابی ہونٹ پنک کلر کی لپسٹک سے سجائے ہوئے تھے، کانوں میں پھولوں کے زیور پہنے ہوئے تھے
اور اس کے وجود سے اٹھنے والی ہلدی اور پھولوں کی ملی جلی خوشبو عارف کو بے خود سا کر رہی تھی۔ آپ جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ آفاق کو تو صرف یہ فکر کھائی جا رہی تھی، اگر اسے کمرے میں کوئی آ گیا اور کسی نے عارف کو یوں اکیلے دیکھ لیا، پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے بارے میں سوچا، اگر دوبارہ تم نے جانے کا نام لیا یا مجھے یہاں سے بھیجنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ عارف کے انداز میں صاف دھمکی تھی۔ ٹھیک ہے، پر تھوڑا دور ہو کر بات کریں۔ آفاق کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ عارف کی اتنی نزدیکی، پر تمہارے کہنے پر میں تم سے دور ہو کر بات کروں گا؟ ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت۔ عارف نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کر لیا، جبکہ آفاق جو تب سے سانسیں روکے بیٹھی تھی، خود کو عارف کے سینے سے ٹکراتا دیکھ جلدی سے اپنے اور اس کے درمیان اپنے نازک ہاتھوں کا فاصلہ بنایا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ عارف کے دل کے مقام پر تھا اور وہ عارف کے دل کی دھڑکن صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اب یہاں پر ہلدی تو موجود نہیں جو میں تمہیں لگا سکوں، مگر تمہارے رخساروں پر لگی ہلدی صاف ضرور کر سکتا ہوں۔ چلو اس بار کچھ نیا سہی۔ عارف نے بولتے ہوئے اپنے پینٹ کی جیب سے رومال نکالا اور بے حد نرمی سے آفاق کے رخسار صاف کرنے لگا، جبکہ آفاق تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ عارف کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد عارف نے ایک بھرپور نظر اپنے حصار میں بے بس قید اپنی بیوی پر ڈالی، جو اسے کسی قیدی پری سے کم ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ پیلے جوڑے میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ عارف اس کے چہرے سے اپنی نظر نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ مجھ سے کترانا گھبرانا چھوڑ دو، اگر مجھ سے شرماؤ گی تو مجھے سرشار کرو گی، مگر مجھ سے کتراؤ گی اور گھبراہٹ کے مارے اپنے دل کی بات بھی نہیں بولو گی تو مجھے بہت برا محسوس ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرے۔ عارف نے سرگوشی نما آواز میں بولتے ہوئے آفاق کے گلابی رخسار پر لب رکھی، جس پر آفاق کی دھڑکنوں نے ایک عجیب سا شور برپا کیا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ عارف بے حد محبت سے بولا، اس کے لہجے میں بہت نرمی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آفاق اس سے بہت زیادہ گھبراتی ہے اور وہ چاہتا تھا کہ آفاق اس سے باتیں کرے، اسے مخاطب کرے، مگر کچھ تو بولے، جبکہ وہ تو بالکل ہی چپ رہتی تھی۔ آفاق عارف کے بولنے پر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ عارف سے کیا بولے۔ ایک تو وہ اس کے سامنے کچھ بات نہیں کر پاتی تھی، اوپر سے اس کی اتنی نزدیکی ویسے اسے بحال کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ عارف نے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے نرمی سے آفاق کا ہاتھ تھاما اور پاس ہی موجود صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ ایک بازو آفاق کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں رکھا۔ تمہیں پتہ ہے میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ عارف آہستہ سے آفاق کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، میری اب اولین خواہش میں تم شامل ہو، اور میری خواہش یہ ہے کہ تم یعنی میری بیوی، میری ملکیت، مجھ سے ہر بات بولا کرے، چاہے وہ بات بری ہو یا اچھی ہو، مگر وہ بول دیا کرے، مگر تم بالکل خاموش رہ کر ہر بار میرے دل کی تسلیم کر دیتی ہو۔ عارف کے لہجے میں شکوہ تھا، جبکہ عارف کے اس طرح بولنے پر آفاق نے جھٹکے سے سر اٹھا کر عارف کی طرف دیکھا، جو اس کی طرف تو نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کمرے میں لگی آفاق کی تصویر پر تھیں۔ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، آفاق نے پوری ایمانداری سے جواب دیا۔ مگر تم ایسا کرتی ہو بیگم، اپنے معصوم سے دل سے پوچھو کہ تمہاری اس معصومیت کے پیچھے میرا دل تمہارے لیے ترس جاتا ہے، مگر تم مجھے اس لحاظ سے میسر نہیں ہوتی جس لحاظ سے میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ عارف نے آفاق کی تصویر سے نظریں ہٹاتے ہوئے آفاق کے روشن چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ سے کیا بات کروں، کیونکہ آپ بہت عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ آفاق نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا تھا، جبکہ آفاق کی بات سن کر عارف مسکرایا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ آفاق کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ احمق لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اس بات کو بٹھا لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ مجھے تمہیں کسی استاد کی طرح 4 ڈنڈے لگا کر یہ بات سمجھانی پڑے۔ عارف اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ عارف کی بات سن کر پتہ نہیں مگر آفاق کو کیوں اتنی ہنسی آئی کہ وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ عارف مبہوت سا آفاق کو دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی ڈنڈے نہیں کھائے، میں ہمیشہ اول نمبر پر آئی ہوں، آفاق مسکراتے ہوئے بولی، جیسے اسے کسی بہت بڑی بات کے بارے میں اطلاع دے رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی سی بیوی سے غافل رہ سکتا ہوں؟
چاہے میری کبھی تم سے بات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بلکہ میں یہ ضرور بولوں گا کہ شاید میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ عارف آفاق کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ عارف کی بات سن کر آفاق بنا پلکیں جھپکائے عارف کی جانب دیکھنے لگی۔ یعنی وہ شروع سے آفاق کے ساتھ اٹیچ تھا۔ آفاق کبھی اس کی سوچوں سے نکلی ہی نہیں تھی۔ جہاں اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں وہ اسے اپنی بیوی مانتا بھی ہوگا یا نہیں، وہیں اس کی بیوقوفانہ سوچوں کو عارف نے ایک سیکنڈ میں جلا کر راکھ کیا تھا۔ وہ صرف اسے اپنی سوچوں میں نہیں اپنے دل میں بھی رکھتا تھا اور اس کی پل پل کی خبر سے واقف تھا۔ یوں حیران ہو کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ تم بس میرے بارے میں سوچا کرو، یہ سوچا کرو کہ تم نے مجھ سے کیا مانگنا ہے، تم نے مجھ سے کیسے محبت کرنی ہے، تم نے مجھ سے کیسے محبت لینی ہے اور اپنے شوہر کو کیسے اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ تم صرف یہ چیزیں سوچا کرو تاکہ تمہیں آس پاس کا بھی ہوش رہے اور میرا بھی ہوش رہے۔ عارف کا اشارہ کسی اور بات کی طرف تھا، جبکہ آفاق کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ پچھلے 10 منٹ سے اس کے کمرے کا دروازہ بج رہا ہے۔ اس نے اس چیز کو بھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آفاق نے ہڑبڑا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے تو احساس ہی اب ہوا تھا کہ دروازہ بج رہا ہے۔ اگر عارف نہ بتاتا تو اسے ابھی بھی معلوم نہ ہوتا۔ آفاق نے کچھ بولنا چاہا۔ ہاں میں جا رہا ہوں، مگر میری باتوں کو اپنے دماغ میں اچھے سے فٹ کر کے رکھنا، ورنہ مجھے تمہارے دماغ میں سارے اسکرو کسنے بھی آتے ہیں۔ عارف نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے لگے ہاتھ ایک پیاری سی شرارت بھی کر دی، جس پر آفاق پل میں سرخ اناری بنی۔ یہ زیادتی ہے، یہ شرمانا گھبرانا رخصتی تک رکھو، اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ عارف نے معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے آفاق کی جانب دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نرمی سے جھک کر آفاق کی پیشانی پر لب رکھ کر پھر جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا، جبکہ آفاق سرخ گلاب بنی وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ اگلی صبح بہت خوبصورت تھی۔ ہر طرف خوشیوں کی چہچہاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں شادی تھی اور ہر طرف افراتفری مچ چکی تھی، کیونکہ آج ڈھولکی تھی اور کل مہندی، جبکہ امایا کا مہندی کا ڈریس تو آیا ہی نہیں تھا، جس پر امایا نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا ہوا تھا۔ جبکہ اسماء بیگم نے تو بولا تھا کہ وہ اشال کے ساتھ جا کر کسی اور مارکیٹ سے اپنا ڈریس لے آئے۔ پہلے تو امایا نے بالکل انکار کر دیا، مگر پھر بعد میں وہ مان گئی اور اب اشال اور امایا حیدر کے ساتھ شاپنگ مال کے آگے موجود تھی۔ امایا نے حیدر کو جانے کا بولا کیونکہ حیدر کو ایک ضروری کام کے لیے ہاسپٹل جانا تھا، جبکہ حیدر کے فری ہونے تک امایا اور اشال نے بھی شاپنگ کر لینی تھی۔ اس لیے ان دونوں نے حیدر کو واپس بھیج دیا اور خود اس مال میں شاپنگ کرنے لگی۔ امایا کو بہت دیر سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں موجود ہے، مگر جیسے ہی وہ دائیں بائیں دیکھتی تو اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیتا۔ وہ عجیب سی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ کہاں گیا؟ مگر بار بار اس چیز کو اگنور کر دیتی۔ ازمی یہ دیکھو، یہ ڈریس کتنا خوبصورت ہے۔ اشال ایک جگہ رک کر امایا کو ایک ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ تو بہت پیارا ہے۔ امایا کو بھی وہ ڈریس بہت پسند آیا، لیکن یہ تو بہت ہیوی ہے، میں کیسے ہینڈل کر سکوں گی؟ اور ویسے بھی ایسے ڈریس شادی شدہ لڑکیوں پر اچھے لگتے ہیں اور میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ امایا نے بولتے ہوئے اپنا چہرہ لٹکا لیا، کیونکہ وہ روسی رنگ کا جوڑا بہت خوبصورت تھا، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ امایا اس جوڑے کو کبھی بھی ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا چھوڑو، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، جو سامان لینا ہے جلدی سے لیتے ہیں اور پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ یاد ہے نا ماما نے بولا تھا کہ زیادہ دیر نہیں کرنی۔ اشال کو وہیں کھڑا دیکھ کر امایا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی لیے تیز تیز قدم لیتی آگے کی جانب چلنے لگی، کیونکہ وقت تو ان لوگوں کے پاس واقعی میں بہت کم تھا۔ گھر میں سارے مہمان اکٹھے ہو چکے تھے اور وہ دونوں گھر سے غائب تھی۔ امایا جلد از جلد ضروری سامان لے کر گھر جانا چاہتی تھی اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنی تمام شاپنگ ختم کر چکی تھی اور انہیں حیدر بھی لینے آ چکا تھا۔ حیدر بھائی، ہم آئس کریم کھائیں گے، اشال چہکتے ہوئے بولی، جبکہ اشال کے حیدر بھائی بولنے پر حیدر کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا ری ایکشن دے، جبکہ امایا تو اسے ایک تھپڑ رسید کر چکی تھی۔ بے وقوف لڑکی، بھائی نہیں بولنا، وہ منگیتر ہیں تمہارے۔ امایا اشال کے کان کے قریب جھک کر ہلکا سا غصیلے انداز میں بولی تو اشال کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں اب کیا کروں؟ میں نے شروع سے بھائی ہی بولا ہے، اب ایک دم سے کیسے بھیا سے سیاں بنا لوں؟ اشال کی آواز ہلکی تھی، مگر اتنی ہلکی بھی نہیں تھی کہ حیدر نہ سن پاتا۔ اس کی سماعتوں تک اشال کی یہ بات پہنچ چکی تھی، جبکہ اشال کی بات پر نہ جانے کیوں مگر اس کے بھیا سے سیاں
بھیا سے سیاں کہنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، جسے وہ فوراً ہی چھپا گیا۔ زیادہ بکواس مت کرو، اگر آئندہ تم نے بھائی بولا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ مایا ہلکا ہلکا سا غرا کر بولی تو اشال نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں کہنا چاہ رہی ہو کہ اب اس میں میرا کیا قصور تھے تو وہ پہلے بھائی ہی نا۔ حیدر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے گاڑی کو آئس کریم پارلر کی جانب موڑا تاکہ وہ ان دونوں کو آئس کریم کھلا سکے، خاص کر اپنی ہونے والی بیوی کو، جس کا وہ پہلے تو بھیا تھا اور اب سیاں بننے والا ہے۔ امایا اور اشال گھر پہنچی تو شام کے 6 بج رہے تھے، جبکہ سارے مہمان عارف کے گھر رونق لگائے بیٹھے تھے اور عارف صاحب کے گھر میں چند ملازم موجود تھے۔ امایا نے اشال کو تیار ہونے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ اشال حامی بھرتی خود بھی جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ امایا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور تھکے سے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نظروں نے اپنے کمرے کا دیدار کیا تو امایا کا منہ حیرت کے مارے کھل گیا اور منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حیران و پریشان اپنے کمرے میں موجود سامان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے اور یہ سب یہاں پر کیسے آیا؟ وہ مایا صدمے کی حالت میں صرف یہی الفاظ ادا کر سکی تھی جب اگلے ہی لمحے کمرے میں نیلو داخل ہوئی۔ یہ سب کیا ہے نیلو؟ یہ کس نے رکھا میرے کمرے میں؟ پتہ نہیں بیوی جی، 2 سوٹ بوٹ والے آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ سارا سامان لاؤنج پر رکھ دیا۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے میں کسی کو جلدی بلا بھی نہیں سکی۔ وہ لوگ سامان رکھتے ہی چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ بولا کہ یہ سارا سامان آپ کا ہے۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ کیا یہ آپ کا نہیں ہے؟ مجھے تو لگا کہ آپ شاپنگ پر گئی ہیں تو یہ سارا سامان آپ نے بھجوایا ہوگا گھر میں۔ نیلو جو سمجھ رہی تھی کہ یہ سب امایا کا ہی ہوگا، اسے حیران و پریشان دیکھ کر الٹا اسی سے ہی پوچھنے لگی، جبکہ امایا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ابھی امایا نیلو سے کچھ اور کہتی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنے فون کی جانب دیکھا جہاں ارسم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں امایا نیلو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چپ چاپ وہاں میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکلنے لگی، جب امایا نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، سنو اس بات کے بارے میں کسی سے کچھ مت پوچھنا، یہ سامان میرا ہی ہے، میں نے ہی بھجوایا تھا۔ امایا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ جی بیوی کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ امایا کو سمجھ آ چکی تھی کہ ساری کارستانی کس کی ہے۔ اس نے ارسم کی کال اٹھائی اور فون کان سے لگاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ سلام لیتے ہی امایا نے ارسم سے وہ سب سامان بھیجنے کی وجہ پوچھی۔ وعلیکم السلام، تم کچھ پوچھنے والی تو بنو، مجھے پسند ہو یا نہ ہو مگر میں تمہیں بتاؤں گا ضرور، ارسم نے آگے سے دلکشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں کوئی بھی فضول بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ مجھے سیدھا سیدھا بتائیں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ امایا کو ارسم پر غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ ارسم سے کچھ بھی بولنے سے پہلے ڈر بھی رہی تھی۔ جہاں تم شاپنگ کرنے گئی تھی وہ شاپنگ مال تمہارے ہونے والے شوہر کا ہے، اور صرف وہاں کا سامان ہی نہیں بلکہ وہ پورا کا پورا شاپنگ مال ہی تمہارا ہے، تو اس لحاظ سے تم نے جس چیز کو بھی چھوا، جس چیز پر بھی نظر ڈالی وہ تمہاری ہوئی، اسے تم تک پہنچ جانا چاہیے، ارسم نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا، جبکہ امایا کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ شاپنگ مال ارسم کا تھا، یعنی کہ وہ جو تب سے خود پر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی وہ ارسم کی تھی، یعنی ارسم اس کا پیچھا کر رہا تھا، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ آپ میرا پیچھا کرتے ہیں؟ امایا صدمے سے ڈوبی آواز میں بولی، اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ حیران بھی بہت تھی۔ بالکل نہیں، میں تمہارا پیچھا کیوں کروں گا؟ تم مجھے اپنا سایہ سمجھو جو تنہائی میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں میسر ہوگا، اور اپنے سائے سے پیچھا نہیں چھڑوایا جاتا، وہ دکھائی دے یا نہ دکھائی دے مگر وہ ہوتا ساتھ ہی ہے، تم میرے معاملے میں بھی یہی تصور کر لو۔ ارسم کا انداز کچھ جتانے والا تھا، شاید یہ کہ امایا اس کی ملکیت ہے۔ میں اتنے سارے سامان کا کیا کروں گی؟ آپ نے مجھے یہ سارا سامان کیوں بھجوایا ہے؟ امایا اب ذرا غصے سے بولی کیونکہ اسے اس سائیکو کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ غور کرو، یہ وہی سامان ہے جسے تم نے چھوا تھا، جسے تم نے اپنے لیے دیکھا تھا، جس پر تم نے اپنے لیے نظر ڈالی، تو پھر ان سب سامان کو تم اپنے پاس رکھو گی، استعمال کرو گی۔ اگر ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں۔ بظاہر تو ارسم نارمل ہی بات کر رہا تھا مگر امایا کو یوں لگا جیسے وہ اسے دھمکی دے رہا ہو۔ مجھے یہ سب سامان نہیں رکھنا، آپ یہ سب واپس منگوائیں، امایا کا انداز حکم دینے والا تھا، جبکہ امایا کے اس انداز پر ارسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہمیشہ ارسم اس لہجے میں اس سے بات کرتا تھا، امایا پر حکم چلانا، اسے دھمکی دینا، مگر آج امایا اسی کے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی جو کہ ارسم کو کافی اچھا لگا تھا۔
اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں آئے گا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو ورنہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ارسم نے پھر اسے دھمکی دی، جس پر امایا جل کر رہ گئی۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے ہر بار دھمکی کیوں دیتے رہتے ہیں؟ اس بار امایا پوچھی پھٹی، کیونکہ تم میری دھمکی کو ہی سمجھتی ہو، پیار کی زبان تو تمہیں بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ ارسم کا انداز اسے چھیڑنے والا تھا، جبکہ امایا چھڑ بھی گئی تھی۔ آپ ایک انتہائی ڈھیٹ انسان ہیں، امایا دانت پیستے ہوئے بولی، جس پر ارسم کا چھت پاڑ کہکا اسے فون کے اسپیکر سے سنائی دیا۔ میں نے جل کر فون ہی بند کر دیا۔ وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ امایا کو تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے امایا کو زد کیسے کر لیتا ہے۔ امایا نے ایک نظر اپنے کمرے میں پڑے سامان کو دیکھا۔ یہ سب وہی سامان تھا جس کو امایا نے ہاتھ لگایا تھا۔ کپڑے، سینڈلز، جویلری، بیگ، جو چیز امایا نے دیکھی تھی وہ ہر چیز یہاں پر موجود تھی، اور اس سب میں وہ ڈریس بھی موجود تھا جو امایا اور اشال نے وہاں کھڑے ہو کر دیکھا تھا۔ وہ بیش قیمتی ڈریس نہ جانے کتنا مہنگا تھا، جو صرف امایا کی نظر پڑتے ہی اسے دلوا دیا گیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ زبردستی سے دیا گیا تھا۔ امایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے زیادہ سامان کا کیا کرے۔ اس کے پاس تو آگے اتنا سامان ہے، شاید اس کے پاس جگہ بھی نہیں رکھنے کی۔ یا اللہ، میں مانتی ہوں کہ میں نے کوئی ناول کا ہیرو مانگا تھا، مگر اتنا پوزیسو ہیرو بھی نہیں مانگا تھا۔ امایا بڑبڑاتی ہوئی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارسم اس کی سوچ سے زیادہ پوزیسو تھا، اور صرف اس کے معاملے میں۔ وہ تو ابھی تک اسے جانتی بھی نہیں تھی، مگر وہ اتنا ضرور جان چکی تھی کہ وہ امایا کے معاملے میں کیسا ہے، اور اسے اندازہ تھا کہ صرف نامحرم کا رشتہ ہی ہے جو ارسم کو روکے ہوئے ہے، ورنہ محرم بنتے ہی ارسم اسے اپنے حصار میں یوں قید کر سکتا ہے جیسے امایا کو ہوا کا جھونکا بھی نہیں لگ سکتا۔ امایا نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے میں ایک نظر دلائی تو اسے اپنی ککی کہیں بھی دکھائی نہیں دی، شاید وہ حمزہ کے پاس تھی۔ سامان کو بعد میں سمیٹنے کا ارادہ کرتے امایا اٹھی اور اپنے کپڑے چینج کرتی تیار ہونے لگی، کیونکہ وقت آگے بہت کم تھا۔ رات بھی ہو چکی تھی اور اسے تیار ہو کر فنکشن میں بھی پہنچنا تھا، جہاں سے گانے بجانے کی آوازیں امایا کے کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ انجوائے کیجیے آپ لوگ ایپیسوڈ 12 کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔